السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہے کون سا اسلام۔ بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ملک پاکستان میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں کہ میرا اسلام، پیران کرام کہتے ہیں تصوف والا اسلام، حدیث کے ماننے والے پرچار کرنے والے کہتے ہیں اس کا اسلام، سنت والے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فالو کرنے والے کہتے ہیں ہمارا اسلام۔ تو کون سا اسلام؟ اسلام بیسیکلی یہ کانسیپٹ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ آپ دکانیں چمکا رہے ہیں، یہ دہاڑی دھار ہیں سارے جو یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں نا، اللہ ماشاء اللہ۔ نعت خان نعت بیچتا ہے یورپ جا کے، پیر اور گدی نشین جو ہے اس کے اثاثے، ایسٹس، اس کی لائبلٹیز بزنس امپائر بن چکی ہیں، اور بات اسلام کی ہے۔ آپ کا قول و فعل، آپ کا لیونگ سٹائل میچ نہیں کرتا وہ اسلام کی بائنڈنگ سے، تو کون سا اسلام؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کون سا اسلام۔ اسلام ایک ہی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین حقیقت میں اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس کے دو پیرامیٹرز ہیں، ایک ہے سبمٹ یور اتھارٹیز ان فرنٹ آف اللہ۔ الاسلام ہوا تسلیم، یعنی سر تسلیم خم کر دینا اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے۔ آپ کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے، آپ کی وقت کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے تمہاری وقت نہیں ہے، اللہ نے جو قدر وقت مقرر کی ہے اس کے تابع رہو، پھر تمہاری وقت ہے، یہ اسلام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ کر ان کی سنت و سیرت کے مطابق اپنی معاشرت کو، معیشت کو، اقتصادیات کو، عدالت کو، سیاست اور نظام حکومت کو اس کے تابع کر دینا، یہ اسلام ہے۔ نام لینے سے اسلام نہیں ہوتا۔ اگر صرف نام لینا ہی یا عبادات یا ریچولز کا نام اسلام ہوتا تو میرا سوال ہے ان سب سے جو آج زبانیں گنگ کیے بیٹھے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر و حنین کے مارکے کیوں بپا کرتے؟ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید ہوتے؟ مجھے بتائے نا ذرا۔ پھر خیبر کا غزوہ کیوں ہوتا؟ خندق کیوں ہوتا؟ احزاب کیوں ہوتا؟ بدر کیوں ہوتا؟ کربلا کیوں ہوتا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں اپنے دندان مبارک کیوں شہید کرواتے؟ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے قیام کے لیے، اقامت دین کے لیے مال کے ساتھ جان اور عمل، جانی جد و جہد بھی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سپریم لیڈر ہیں، آپ نے اپنے جسم اقدس پہ زخم کھائے، دندان مبارک شہید ہوئے، کس کے لیے؟ اقامت دین کے لیے۔ تو اقامت دین گدی پہ بیٹھ کے، پراڈو پہ بیٹھ کے، V8 پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی۔ میں مدینہ جاواں اور 500 پاؤنڈ جیب میں ڈالاں، اس سے نہیں ہوتی اقامت دین۔ ریٹرن ٹکٹ طلب کر کے 1 لاکھ ڈیمانڈ کر کے تقریر بیچ کر، یہ اس سے دین کی اقامت نہیں ہوتی۔ یہ مفت کے مفتی جنہوں نے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں، بیڑا غرق کر دیا اللہ ماشاء اللہ اسلام کا، بانٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہ پولرائزیشن ہے۔ اسلام صرف قرآن و سنت کا نام ہے، کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ لوگوں کو تماشا لگایا ہوا ہے، جس مفتی کو فون کریں، ہم نے کئی دفعہ پروگرام میں دعوت دی، اتنی مغلظات اور غلیظ زبان ان کی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، فلاں مفتی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کوئی شرم حیا ہے؟ میں تمہارے اثاثے اور کتھے چھٹے کھولوں، تم کتنی تقریر کتنے میں بیچتے ہو؟ دین فروش ملا ہیں یہ گدی نشین جو اپنے مریدوں سے پیسہ نچوڑ کے خون پسینے کی کمائی اپنے محلات اور عیاشیاں بتائیں، ان کی فیملیز، کبھی کسی پیر کے بیٹے کی، مرید کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے؟ امپائر بنائی ہوئی ہے بڑی بڑی۔ ان یہ نیکسس ہے اسٹیٹس کو کا، ان کے بیوروکریٹس کے ساتھ، صحافی بڑے بڑے کے ساتھ، ان کے سیاستدانوں کے ساتھ، افسر شاہی کے ساتھ، ان کے آپس میں ریلیشن شپ ہے فیملیز کے، یہ اکٹھے کھاتے پیتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، ایک اسلام کے لیے کیوں نہیں ایک جھنڈے پہ آتے؟ قرآن ایک ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، اللہ ایک ہے، پھر ایک چاند ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، چاند مشرق میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اپنے مفادات کے لیے، کرسی اقتدار کے لیے اسلام کا سہارا نہ لو، قوم کو بے وقوف نہ بناؤ۔ تم جس دن اکٹھے ہو گئے، یہ علماء، گدی نشین، نعت خاں، وارثان محراب و منبر، تمہاری جھاگ میں یہ سٹیٹس کو بہ جائے، لیکن نہیں ہوتے، چونکہ تمہارے مفادات ہیں سٹیٹس کو کے ساتھ، تمہاری لائبلٹیز ہیں، تم نے سودے کیے ہوئے، تم بلیک میل ہوتے ہو، اس لیے اکٹھے نہیں ہوتے۔ ورنہ اکٹھا قرآن و سنت اکٹھا کرتا ہے۔ کون سا اسلام؟ مجھے سوالات ہوئے کون سا اسلام؟ او بھائی، اسلام وہی ہے جو اللہ اور رسول نے دیا ہے۔
کوئی اور اسلام نہیں ہے، واضح ہے بالکل، قرآن و سنت 30 پارے وہ آپ کا قانون ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، معیشت، تجارت، حکومت، سیاست، عدالت، قضاوت، سائنس اور ٹیکنالوجی، دنیا کی ہر چیز، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ حدیث کی 6 کتابیں سیاہ ستہ، کون سے چیپٹر ہے؟ مغازی ہے، جہاد ہے، فتن ہے، معاملات ہیں، زکوٰۃ ہے، آپ کی آئلی زندگی ہے، عدالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے اور کر کے دکھا دیے۔ پھر کہتے ہیں کون سا اسلام؟ پوری کی پوری سیرت طیبہ ہے جس کو سب سے زیادہ لکھا اور پڑھا گیا ہے قرآن کے بعد۔ میں کیوں اگریسو نہیں ہوں، یہ حق بیان کرتا ہوں۔ پڑھتے ہیں نہیں قرآن و سنت اور پھر پوچھتے ہیں کون سا اسلام؟ تم نے قرآن کو ڈائیو کیا ہوتا، سنت و سیرت کو، تو آج یہ نہ کہتے کون سا اسلام، تم کہتے وہی اسلام ایک ہے جو اللہ رب العزت کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اسلام کو اگر میں ڈیفائن کروں، اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان، یہ دو ملتے ہیں، مرج البحرین تو اسلام بنتا ہے۔ حکم، فرمان، وہ حکم خدا کا ڈیوائن کمانڈمنٹ، اور پھر اس کا اجرا، اس کو جاری کرنا، اس کی تنفیذ، انفورسمنٹ، اس کو نافذ کرنا، سپریم لیڈر کے طور پہ نبی اور رسول کے، وہ رسول اللہ کی اتھارٹی ہے جو قیامت تک باقی، آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں۔ پھر کہتے ہیں کون سا اسلام؟ اسلام جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن نے آخری آیت کہہ دی نا کہ اللہ نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر لیا۔ دین جب مکمل ہو گیا تو تم کون سا اور نیا چاہتے ہو؟ پھر پوچھتے ہو کون؟ نعمتیں تمام ہو گئی رسول اللہ کی صورت میں، سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں اللہ کی، رسول اللہ کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ راضی ہوا تمہارے لیے دین اسلام کے لیے۔ تو اللہ راضی ہے کہ ہمارے لیے دین اسلام رول ماڈل ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، اور ہم چاہ رہے ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جب دارالاسلام بنایا مدینہ طیبہ کو، تو وہ ریچولز ہی نہیں تھے، وہاں پہ مہاجرین انصار کو اکٹھا کر کے پہلے بتایا کہ معیشت کیسے بہتر ہونی ہے۔ ان انصار کو کہا کہ ان کو اپنے مال میں، دولت میں، اسباب میں، جائیداد میں، کاروبار میں شریک کر لو۔ یہ مواقعات صرف جو ہے وہ ایک سوشو آرڈر نہیں تھا، برادرہوڈ ہی نہیں تھا، بلکہ سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کا پہلا نقطہ تھا۔ ہیو اور ہیو ناٹ کی تھیوری رسول اللہ اس کے بانی ہیں، وہ دی۔ پھر میثاق مدینہ دیا، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف ہیومن ہسٹری، 63 آرٹیکل۔ آج ویسٹ کے میگنا کارٹا جتنے قوانین ہیں آج تک، وہ سارے اسی سے اخذ کرتے ہیں۔ مغرب کو جسٹس کا نہیں پتہ تھا، ایکویلٹی کا، رسول اللہ کے میثاق مدینہ سے لیا، اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو کون سا اسلام؟ ہیومن رائٹس کی بات کر لیتے، ہمارے یہ ایگریمنٹس ہیں انٹرنیشنل، کون سا بھاڑ میں گیا؟ گلوبل نبوی آرڈر سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے، خطبہ حجت الوداع، جس سے مغرب نے انسانی حقوق کا چارٹر لیا ہے۔ ان کے پاس تھا ہی کچھ بھی نہیں۔ تو ویسٹ کو، دنیا کو انسانی حقوق کے چراغ جو روشن کر کے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ وہ انسانی حقوق پر عمل کر کے کدھر جا رہے ہیں؟ اور ہم چراغ تلے اندھیرا ہے۔ رسول ہمارے تھے، ہم نے ان کو مان لیا لیکن ان کا نہیں مانا۔ فرق صرف اتنا ہے، انہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا لیکن ان کی مان لی، انہیں کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جنت اور دوزخ، کافر اور مسلمان، ویسٹ اور مسلمز دونوں کھڑے ہیں۔ ہم جنت کے بالکل قریب کھڑے، صرف ایک قدم کلمہ نکال دیں تو ہم سیدھے دوزخ میں ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کلمہ نکال دیں تو صرف دوزخ میں ہیں، اور ویسٹ بھی وہاں کھڑی ہے، صرف کلمہ پڑھ لے تو سیدھی جنت میں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، پریکٹیکل اسلام کی ایسنس، اس کی روح بہت سارے معاملات میں، سوشو اکانومک سیکٹر میں، ہیومن، بہت ساری چیزوں میں اچھائیاں انہوں نے اڈاپٹ کر لی۔ آج عمر لاز وہاں پہ نافذ ہیں۔ فرق آپ سمجھیں، یہ فرق ہے۔ ہم زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں کہ پتہ نہیں، لا تمشی فی الارض مرحا کہا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں ساری کرۂ ارضی پہ ہمارا سٹیٹس ہے، اقتدار ہے، جاہ و جلال ہے، لیکن جب مرتے ہیں 2 گز زمین ہوتی ہے، کفن ایک چادر ہوتی ہے، اور ایک چھوٹا سا پلاٹ
نہ ہی اس میں جیب ہوتی ہے کفن میں، نہ ہی وہاں پہ فارم ہاؤس ہے، نہ سیٹلائٹ ہے، نہ اینڈرائڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرشتہ ہوگا اور گن گن کے پوچھے گا بتا کس کس کا مال کھایا اور کہاں کہاں کھایا۔ اسلام پہ آنا ہے تو پورے کا پورا اسلام پیدا کرنا پڑے گا۔ اور آج جو ہمارے معاشرے میں تقسیم ہے، یاد رکھیں اس تقسیم کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ قرآن و سنت سے رجوع ہے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں وی لاگ ریٹنگ کے چکر میں، علماء بھی فلاں صحیح فلاں غلط، ائمہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اپنی بنیاد کی طرف جوڑنا پڑے گا۔ ہم پرابلم یہ ہے جس اپنے استاد کو یا شیخ کو یا کسی کو فالو کرتے ہیں اسی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جس دن مسجد سے محراب و منبر سے قرآن و سنت کی پروموشن شروع ہو گئی، معاشرہ بدل جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، مدارس ہوں یا مساجد ہوں، الا ماشاء اللہ، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے، بس وی آر ابو دی لاء، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ قوانین خلفائے راشدین کا تعامل اگر طرز عمل دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی نفوس قدسیہ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ چاروں خلفاء کی فیملیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی۔ کوئی گفٹ آتا توشہ خانے میں جمع ہو جاتا، ذات پہ نہیں لگتا تھا۔ ان کا رہن سہن، لیونگ سٹائل دیکھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سلام آپ کی عظمت پر درس دے رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، صحابہ کرام کا کھانا پینا رضوان اللہ علیہ مجمعین، بود و باش، طرز عمل، وہ اگر دیکھیں تو آج کے پیران حرم یا وارثان محراب و منبر یا شیوخ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ خود بڑی گاڑی میں بیٹھیں گے، اے سی گھر سے اٹھ کے اے سی کے ماحول میں یا ہیٹر میں ہوٹل میں آ کے خطاب کریں گے، مریدین ہوں گے، ہاتھ چومیں گے، پروٹوکول ہوگا، شاہانہ ہوگا، وہ جو اس وقت بنو مروان کے دور کا تھا۔ بات رسول اللہ اور اہل بیت اور صحابہ کی ہے، لیکن طرز عمل وہ بنو مروان والا ہے۔ یہ کھلا تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ایک بندہ کہہ گیا میں آپ یہاں کھڑے ہو میں آتا ہوں، 3 دن اس کا انتظار کرتے رہے۔ ریلیشن شپ آپس میں بلڈ ہوتے، اسٹیٹس کو کی بنیاد پہ نہیں ہوتے تھے۔ ان کا کھانا پینا ویسا ہی تھا۔ سیدنا عمر نے فرمایا میری رعایا میں گھی کھانا بند کر دیا، مرغن فرمایا اتنا بھی استعمال نہیں ہوگا جب تک ریاست میں نہیں ہوتا، قحط پڑا۔ یہاں ڈنرز پہ، افطار ڈنر اور پتہ نہیں کیا لاکھوں کروڑوں کانفرنسز پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ جواب دے نا۔ اب پرابلم کیا ہے؟ عام آدمی مرید اور غریب کو کیا درس دیں گے؟ قناعت، فقر، ذکر الہی، فلانا فلانا، لیکن پیٹ کی بات نہیں کریں گے۔ مرید کو یہ نہیں کہیں گے جاتے ہوئے یہ 1 لاکھ روپیہ لے لے، بچی کا شادی کروا دے جہیز کے لیے، یہ لے لے، اس سے کوئی کاروبار شروع کر دے۔ کوئی ایک پیر بتائیں جس نے اب تک مریدوں کو کہا ہو کہ میں ان کے لیے سکل ڈیولپمنٹ کرتا ہوں، ان کے روزگار کے مواقع دیتا ہوں۔ خانقاہیں ویران ہیں، وہ لنگر خانے ہوتے تھے، تعلیم و تربیت ہوتی تھی۔ آج الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، پامالی ہوتی جا رہی، اپنے اثاثے بڑھ رہے ہیں۔ میرے پاس پوری لسٹ ہے، میں نہیں چاہتا تمہارے دامن سے قمیض اترے، ورنہ تمہارے بخیے ادھیڑ دیں گے بڑے بڑے وارثان محراب و منبر۔ میرے پاس لسٹ ہے کس نے کتنے پیسے لیے۔ آج تک کی ڈیٹ میں تم تقریریں بیچتے ہو، تمہاری یو کے میں برمنگم میں کہاں کہاں جائیدادیں ہیں، پاؤنڈز ہیں، مریدوں سے لوٹ لوٹ کے شف شف کے ذریعے۔ یہ اسلام پھیلا رہے ہو تم؟ خدا کا خوف کرو۔ تمہارا یہ اسلام کی وجہ سے قوم دور ہے، اس کی ایسنس تم بھول گئے ہو۔ آج ہمیں اگر اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرقے کہاں سے آگے؟ جب تنازع میں پڑ گئے تو اللہ رسول کی طرف رجوع کرو۔ فرقہ بندی ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات۔ اقبال بھی یہی گلا کر گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کانفلکٹ آ گیا اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، یہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک وہ غلط، نہیں اس کی ایسی کی تیسی، میرا امام، میرا شیخ، میرا تیرا کیا ہے؟ صرف ہمارا میرا تیرا اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے بس۔ تو میں اس پہ کوئی نہیں بات کرے گا، لوگ ڈرتے ہیں، ہمیں ڈر اللہ اور اسی کا ہے بس، خوف صرف خدا کا ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف صرف خدا کا ہے۔ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، حق بیان کرنا ہے۔
یہ جو دکانیں سوشل میڈیا پہ ریٹنگ کے لیے لگائی ہوئی نا، خدا کا خوف کرو. یہ میں کچھ اینکرز کو بھی کہوں گا، یوٹیوبرز کو بھی کہوں گا. وہ کانفلکٹ جس سے امت میں بگاڑ، فساد، انتشار پیدا ہو، فرقہ واریت پھیلے، خدا کا نام ہے، صحابہ کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ، اولیاء کے نام پہ یہ دکانداریاں بند کر دیں. صحابہ، اہل بیت علیہم الرضوان وہ نفوس قدسیہ ہیں جو جوڑنے والے تھے. میں چار خلفاء ہیں، مجھے بتا دیں کتنی پراپرٹیز چھوڑ کے گئے اپنی ذات کے لیے. چاروں خلفاء ہیں، کس کی اولادیں براجمان رہی ہیں اقتدار پر؟ معاذ اللہ، کس نے کوئی لوٹ مار کی، کوئی اثاثے بنائے؟ اقتدار کی عوض تھی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے 12 ائمہ کرام میں سے 11 امام مہدی تو آخر میں آئیں گے. مجھے ایک بتائیں امام جس نے کھانے کے علاوہ ایک وقت کے اپنے پاس کچھ رکھا ہو. میرا چیلنج ہے اس پہ کسی مفتی کو. بانٹ دیتے سب کچھ. ابھی امام علی نقی علیہ السلام کا یوم شہادت پہ میں نے بیان کیا، سخاوت اور فیاضی کے دریا بہا دیتے. جنراسٹی تھی. اسلام کا معاشی نظام ان کی سخاوت اور جنراسٹی سے چلتا رہا. لوگوں کے دلوں پہ آج بھی حکمرانی ہے. کیوں لوگ حسن و حسین علیہم السلام کو یاد کرتے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام کیوں جپتے ہیں؟ کہ وہ نظام چھوڑ گئے. جیسا قول تھا ویسا عمل تھا. دنیا آج زندہ ہے، وہ کتابوں میں زندہ ہے، وہ دلوں میں زندہ ہے. تو حکمران وہی ہوتا ہے جس کی دل و ذہن پہ حکمرانی ہو. طاقت پہ تو یزید بھی حکمران بن گیا تھا. آج کہے نا کسی ماں سے اپنے بیٹے کا نام مروان اور یزید رکھ کے تو دکھائے. حسین کہیں نام حسین رکھو، وہ بڑے فخر سے رکھے گی. تو پتہ چلا قتل ہو کے بھی دل و ذہن پہ حکمرانی انہی کی ہوتی ہے جو استقامت اور قربانی کا استعارہ عملاً بن کے دکھاتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر کا استعارہ دیکھیں، چیر کے رکھ دیا، گردن اڑا دی، لاش لٹکا دی. لیکن آج ابن زبیر زندہ ہے دلوں میں. اسما بنت ابی بکر نے کہا حجاج میرے بیٹے نے تیری دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دی. یہ ایک جملہ کافی تھا اس کے لیے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بنے. احمد بن حنبل کے اثاثے نہیں تھے گردن کٹوا دے. خلق قرآن کے مسئلے پہ آپ کو آفرز نہیں ہوتی لاکھوں درہم و دینار کی؟ کھڑے ہو گئے. امام شافعی سے کسی امام نے کہا رسول اللہ خواب میں آئے. فرمایا احمد بن حنبل سے کہو فتنہ خلق قرآن کے مسئلے پہ تمہیں آزمایا جائے گا، پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو جب امام احمد بن حنبل جیسا ہو تو رسول اللہ خواب میں زیارت کر کے میسج بھجواتے، پھر درہم و دینار رہ جاتے. تو یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. امت کو تقسیم نہ کریں. پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے. یہ بند کریں پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر. یہ بند کریں یہ اکھاڑ پھچاڑ، یہ لوٹ مار سارا 77 سال سے دیکھ چکے. یونٹی آف کمانڈ، اسلامی قوانین، شرعی قوانین نافذ ہوں، سب کے لیے ایک ہو، چاہے وہ مفتی ہے، مولوی ہے، لبرل ہے، کوئی بھی ہے. اور اس میں انکلوسیونیس ہے. اقلیتوں کو میں کہتا ہوں، مائنورٹیز کو، کہ آپ کے لیے بھی میثاق مدینہ کے تحت ہم چل سکتے ہیں. یہ وزارتیں، مشیریں، فوجیں، ظفر، موج، پارٹیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ اللہ تللے پبلک کو کیا مل رہا ہے؟ ابھی میں لاہور کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک افغانی تھا. اب یہ اسلام رہ گیا پاکستان میں معاذ اللہ. اس کو پولیس، ظاہر ہے اس کی شہریت ختم ہو گئی، تو اس کے مال پہ آئے، گرفتار کر کے لے گئے. تو بعد میں جو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اس کا پورا مال، وہ فیبرکس، جتنے بھی کپڑے تھے، وہ سارے لوٹ کے لے گئے. ویڈیو میرے پاس موجود ہے. کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کس رسول کے امتی کو خوف خدا ہے آپ میں؟ وہ افغانی مسلمان انسان نہیں ہے؟ کوئی بھی ہو، کوئی ہندو، سکھ، کوئی بھی ہو، تم مال غنیمت سمجھ کے وہ کفر سے جھنگتی کہ تم لوٹ کے لے کے جا رہے ہو؟ شیر مادر سمجھ رکھا ہے. یہ ایتھکس ہیں. اس میں سارے 5 وقت میں آپ کو نمازی بھی نظر آئیں گے، تسبیح پھیرنے والے، دیندار بھی سارے موجود. یہ اسلام تو یہ ہے کہ جان و مال محفوظ ہو سب کی. یہ تو نہیں ہے کہ میں مسجد میں 2 سجدے دے کے اللہ کو راضی کر دوں. بندوں کے حقوق پوچھا جائے گا. بچوں کا ریپ دوسرا. اب CCD نے کچھ چیزیں اچھی بھی کی ہیں، وہ اپریشیٹ کرنی چاہیے. تو نظام پورے کا پورا آلٹر ہونا چاہیے. ریپلیسمنٹ دا اونلی ون از قرآن و سنہ. میں اپیل کرتا ہوں یہ حکام بالا سے، صاحبان مسند سے، صاحبان اقتدار سے، اصحاب حل و عقد سے، اصحاب رائے سے کانسنسس ڈیولپ کریں. اور علماء سے بھی خدا کا واسطہ، یہ ہاتھ میں نے بہت کم جوڑے ہیں. قرآن و سنت پہ اکٹھے ہو جائیں، چھوڑ دیں باقی سب، یہ غلط وہ غلط. ایک ایجنڈا رکھیں، سپریم لا قرآن و سنت. قانون میں لکھا ہوا ہے، امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے.
ہمیں بھاشن نہ دیں، یہ نظریاتی کونسل تو یہ شرعی عدالت ہے، یہ اپلیٹ بینچ، اس میں اسکالرز ججز ہیں ہی نہیں۔ او بھائی جھڑ پکڑیں، جب نظام میں دھن دھونس اور دھوندلی کی پیداوار لوگ آئیں گے تو آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں وہ سود ختم کریں گے؟ بنیاد بیج ہی داغدار ہے تو نظام کیسے پنپے گا؟ آپ اس درخت سے کیسے فروٹ اچھا طلب کر سکتے ہیں؟ یہ بیج داغدار ہے، جمہوریت نہیں، جبر اور مجبوریت ہے۔ اس کا قتل عام ضروری ہے اور اس کی جگہ پر اسلامی نظام چاہیے، اور پوری دنیا اسلام کی طرف آ رہی ہے۔ ابھی میں ویسٹ میں مختلف اسکالرز کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اورینٹلسٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ بیسٹ ماڈل ہے سود کو ریپلیس کرنے کے لیے، کر لیں بات۔ ویسٹ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں انسانی حقوق، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، تو وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ہم اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ نہیں جی، جمہوریت بڑا حسن ہے، حسن ہے، غلالت کا ڈھیر ہے، یہ گٹر ہے ابلا ہوا جو تعفن پھیلا رہا ہے۔ اس نے پورے ملک کو، پاکستان کو جو پاک دھرتی ہے، خراب کر کے رکھ دی ہے۔ اس کے ریپلیسمنٹ ضروری ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اور میں نے پردہ نشینوں کے نام نہیں لیے جن کی پراپرٹیز ہیں باہر، وہ مشائخ، وہ پیران کرام، کتنے اجوت روڈ پہ کس کے ہیں، برمنگم میں، بریڈ فورڈ میں، مجھے لوگوں نے فون کر کے کہا۔ اب ایک آخری بات انٹرسٹنگ، ایک بندے نے مجھے کہا ایک صاحب یہاں آئے دم کروانے، تو میری بیگم نے ان سے کہا کوئی تعویذ دے دیں، ساس جو ہے وہ تھوڑا تنگ کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا 500 پاؤنڈ لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں میری امی چلی گئیں کہ مجھے تعویذ دے دیں، بہو تنگ کرتی ہے۔ تو اب یہ ان کی بیوی نے بتایا، تو ساس کو کہتے ہیں بہو کو 500 والا دیا ہے تو اب اس کا توڑ کرنا ہے، 1000 پاؤنڈ لوں گا۔ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، بندے کا نام، پیر صاحب کا، میں پھر پنجامہ اتر جائے گا آپ کا۔ یہ حالت ہے، دم بیچتے ہیں دین کے نام پہ، وظائف پہ 500 1000 پاؤنڈ میں، پھر کہتے ہیں اسلام۔ میں یو کے میں بیٹھی پاکستانی کمیونٹی کو بھی کہتا ہوں، بہت لوٹ لیا آپ کو انہوں نے۔ انویسٹ کریں انسٹیٹیوشن پہ، مدارس پہ، اسلام پہ، غزہ پہ، ان ایشوز پہ۔ ان ٹھگوں کو مت دیا کریں، یہ دہاڑیاں لگانے ادھر جاتے ہیں، سیزن لگا کے یہ آتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔